بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ سنی سنائی بات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی تحقیق کے بغیر کوئی بھی بات آگے پھیلانا، ایسی بات جس کی وجہ سے کسی شخص کی عزت نفس مجروح ہو اور کسی کو مالی یا ذاتی نقصان ہو جاتا ہو یا ہونے کا خدشہ ہو، ایسی خبر پھیلانے سے پہلے اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ اس کی پہلے تحقیق کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کوئی خبر پھیلا دو اور بعد میں جب تمہیں حقیقت پتہ چلے تو پھر تم شرمندہ ہو جاؤ کہ یار مجھ سے یہ کیوں اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ تو بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کرنے اور اس کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ اب دیکھیں، سورہ الحجرات ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے یہ حکم دیا، کیا ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے، یعنی بغیر سوچے سمجھے یا اپنی جہالت کی وجہ سے کسی شخص کو یا کسی قوم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو برائی سے بھی اور لوگوں کو تکلیف سے بھی بچا رہے ہیں۔ اب یہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک انتہائی محترم شخصیت ہیں اور مذہبی حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ان پر ایک ایسا صدمہ آیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ ایک ایسی آزمائش کی گھڑی ہے ان کے پاس کہ ان کا جوان سال بیٹا دنیا سے چلا گیا، اور کوئی بھی بوڑھا شخص جو والد ہو، اس کو جب اپنے کسی جوان بیٹے کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو دفن کرنا پڑتا ہے تو اس کا دکھ صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے ہاں وہ وفات ہوئی ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا جوان سال بیٹا دنیا سے چلا گیا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب ان کی وفات کے حوالے سے مختلف غلط خبریں لوگ پھیلا رہے ہیں، اور یہ اس قدر گناہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیسے ان کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ وہ جو بھی بیان دیں وہی حرف آخر ہے، اور اس حالت میں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اس دکھ کی گھڑی میں، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے عاصم جمیل کو اللہ رب العزت اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور یہی سب سے بڑا ان کے ساتھ اس وقت اظہار ہمدردی ہے، اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ باقاعدہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی ہمدردی کر رہا ہے، اور کسی قسم کی غلط خبر پر توجہ دیے بغیر مولانا طارق جمیل کے ساتھ جو ہے ہم سب کو ہمدردی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بیٹے کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ وما علیہ